انزا آپ کے خیال میں ایران کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اینی یو ایس ملٹری ایکشن وڈ بی میٹ وتھ اے ویری اسٹرانگ رسپانس. ٹھیک ہے, سر نے بات کر دی ڈائریکٹ ریٹیلیشن کی جو کہ اسپیسیفک ملٹری ٹارگیٹس کے اگینسٹ ہوں گے, بیلسٹک میزائلز یوز کر سکتا ہے, ڈرون اسٹرائکس بھی, اینی اٹیمپٹس ٹو پش بیک اگینسٹ یو ایس ملٹری پریزنس. اس طرح کی دیکھیں کاسٹ جو آتی ہیں نا اٹیکر کے اوپر آتی ہیں, جو ایران اپنے آپ کو پہلے بھی جسٹیفائی کرتا رہا ہے از ڈیفینڈنگ اٹ سیلف. دوسرا ایک پہلو جو ہے ایکٹیویشن آف دا پراکسیز اینڈ پارٹنرز. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ایران کوڈ موبلائز الائڈ گروپ سچ ایز حزب اللہ, حماس, اس کو پریشر ایسکلیٹ کرنے کے لیے. ابھی تو نہیں موبلائز ہوں گے یار, ابھی تو ان میں برکس نکل گیا خدا کے لیے. یہ جی جی بالکل, لیکن دوبارہ سے دیکھیں یو ہیو ٹو آلسو ریئلائز کہ ایران کے اندر ایک بہت بڑی گلوبلی سطح پہ ایک, اگر ہم دیکھیں تو ایک اسلامک ریالٹی ہے, ایک لیڈرشپ جس کو ہم مانتے ہیں ایک سینٹرلائزڈ وہ ہے. اور پہ آپ انگلینڈ سے لے کے پاکستان تک وہاں پہ ایک سپورٹ ہی سپورٹ ہے فرام دا ریلیجیس ایسپیکٹ, جس کو لوگ اپنا ایک مورل اور سوشل اپہیول کے لیے یوز کرتے ہیں. سیکنڈلی دیکھیں اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈائریکٹ کنونشنل وارفیئر ہو سکتا ہے, لیکن اے سیمیٹرک ریٹیلیشن جس طرح کے ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے عراق میں, لبنان میں, اس کو ہم بالکل وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہوں گی. تیسری چیز مجھے جو لگتا ہے ڈسٹرپشن آف اسٹریٹجک چیک پوائنٹ سچ ایز دا اسٹریٹ آف ہارمز. تو ویسے انزا میں آپ کو بتاؤں, اسی طرح ہم سارے جو ہے نا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی بول رہے تھے انڈیا کے میچ سے پہلے, اور بڑی مار پڑی تھی ہمیں پھر. ٹھیک ہے نا, لیٹس فیس دا فیکٹ. مالک میں نے آپ سے بھی اسی کو جی بتائیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں جتنے مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں نا باقی, ان سب کا پرابلم ایک ڈیسیمیٹڈ ایران نہیں ہے, ان کا پرابلم ایک زخمی ایران ہے. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے, زخمی کرے اور پھر چھوڑ دے. اس کے کانسیکوینسز ہیں. اندر سے ان سب کی خواہش ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی ٹھکائی کرنی ہے تو پھر ایسی کرے مالک کہ 200 سال میں 200 سال کی تاریخ میں محمد مالک صاحب مجھے ایک جنگ بتائیں جو امریکہ نے کمپلیٹ کی ہے. چلے ایک جنگ بتائیں. نہیں, بات ہو رہی ہے ڈسٹرکشن آف دس رجیم. مڈل ایسٹ والوں کی کوئی ہمدردیاں نہیں ہے, اوپر سے جو مرضی مسلم برادر کرتے رہے, کوئی نہیں ہے. دے ور ویری ہیپی جب لاسٹ ٹائم بھی ہوا ہے. کانسیکوینسز چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے کانسیکوینسز نہ بھگتنے پڑے. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں, جو مسلم امہ سو کالڈ مسلم امہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کی فکر ایک زخمی ایران ہے, زخمی وونڈیڈ ایران. دے کانٹ افورڈ. وہ امریکہ سے یہ چاہتے ہیں کہ بھیا اگر کام کرنا ہے تو پکا کام کرو, گھر پہنچا کے آؤ, ورنہ مت چھیڑو. دین دیٹس مور ڈینجرس. باقی یہ کہ ایران دیکھیں مالک پرابلم ایک اور ہے. لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ محمد مالک صاحب, اور میں آپ سے ایک ذرا پینفل سوال پوچھوں بڑے ادب کے ساتھ, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اسرائیل نے ایران کے اندر بہت پینیٹریٹ کیا ہوا ہے, جس طرح سے انہوں نے ان کے جنرلز, لیڈرز, سائنٹسٹ, ان سب کو چن چن کر مارا ہے نا. اور آج بھی آپ کو اور مجھے نہیں پتا, ایران کو بھی شاید نہیں پتا کہ کہاں کہاں ان کی پینیٹریشن ہے. ونس تھنگ سٹارٹ, آپ کو پتہ نہیں, ایران کی سب کچھ سٹرونگ ہے, ایمان سٹرونگ ہے, ان کے پاس قوت ہے ایمان کی, مسلمان ہیں, لیکن ان کی انٹرنل انٹیلیجنس انتہائی نالائق ہے. مالک لگتا ہے کہ وہ سندھ پولیس ان کی تحفظ کر رہی ہے, کوئی اور نہیں. دیکھیں ایران کی سب سے بڑی اسٹرینتھ دو ہے. ہوموجینس قوم ہے, ایک تاریخ ہے جس کے بڑے اوپر ان کی بڑا صحیح طریقے سے اس پہ فخر کرتے ہیں. ان کا فقہ کی ڈویژن نہیں ہے, وہ ٹوٹلی پریڈومننٹلی سارا 99% ان کا ایک فقہ ہے, لیکن اس کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے. لبرلز کی, ریلیجس رائٹ کی, جو ابھی لوگ ہزاروں میں مارے ہیں اس کا بھی اپنا امپیکٹ ہے. ایسی بات نہیں کہ باہر سے جو بالکل ایک سالڈ ایران نظر آتا ہے, آپ کو سالڈ گورنمنٹ نظر آتی ہے, لیکن لوگ بڑے سیریسلی ڈیوائیڈڈ ہیں. اس لیے 4 سالوں کے اندر 3 بڑی اپرائزنگز, اتنی اپریسو رجیم میں مذاق نہیں ہوتا, یہ کہنے کی بات ہوتی. تحریک نہیں چل رہی, یہ آپ کو وہاں پہ موت بھگتنا پڑتا. یو ہیو ٹو پے ان لائف فار اپوزنگ دس رجیم. اس کے بعد بھی اگر 3 بڑی ایجیٹیشنز چل جائیں 4 سالوں کے اندر, دیٹ اسپیکس اے لاٹ. اور یہ امریکہ کو پتا ہے. جیسے آپ نے بات کی اسرائیلی انفلوئنس, دوسرے انفلوئنس, یہ اس لیے
ایشو صرف یہ ہے مسلم ورلڈ کے جو کہتے بات نہیں ہے کہ ول امریکہ فنش دا جاب اور ناٹ. وونڈیڈ ایران ان کو نہیں چاہیے. وہ یہ خیال ہے کہ اب اگر امریکہ کرے گا جنگ تو یہ بڑی ہی وشیس جنگ ہوگی. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ 6 B-52 آئیں اور 12-24 بم پھینکے ایک سائڈ پہ چلے جائیں. دین دے ہیو ٹو گو آل آؤٹ فار اٹ. کانسیکوینسز جو بھی ہو سکے امریکہ کو پرواہ نہیں ہے. کیا عراق کے کانسیکوینسز کو ان کی پرواہ تھی؟ کیا لیبیا میں جو ہوا، سیریا میں جو ہوا، دے ٹرن دا ہول تھنگ انٹو اے ویسٹ لینڈ. ایران بھی ویسٹ لینڈ بن جائے گا بیکاز ویسٹ لینڈ تو ان کو تھریٹ نہیں ہے نا. تھریٹ انہوں نے ختم اگر کمپلیٹ کرتے ہیں تو جو تھریٹ اسرائیل کے لیے ختم ہوگی، جو تھریٹ امریکہ کے لیے ختم ہوگی، وہ تھریٹ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن وہ سعودی عربیہ، UAE ان سب کے لیے بھی ختم ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. سو اس میں منافقت بڑی ہے. ملٹری جنگ ایران صرف امریکہ اسرائیل سے لڑ رہا ہے لیکن سروائیول کی جنگ وہ پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے. بیجے ٹھیک کہہ رہے از رائٹ. دیکھو یہ بھی آپ کے پاس ایک ٹیسٹ ہے کہ ہاؤ فار ول دی امیریکنز گو. دیٹ ریمینس ٹو بی سین. آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی نیوکلیر کی کوئی چیز ہوگی. یہ ان کو جو پرابلم ہے وہ بیلسٹک میزائلز کا ہے اینڈ دیٹ از ٹو پروٹیکٹ اسرائیل. اب یہ اسرائیل کو کتنا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا. یہ آپ نے بورڈ آف پیس میں دیکھ لیا. جو 7 ممبرز انہوں نے پیس کیپنگ فورس پہ لگائے ہیں یہ سب پرو اسرائیلیز ہیں، سب ان کے دوست ہیں. اور اگر آپ دیکھا جائے ان 7 کے اندر کسی کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے پیس کیپنگ کا. 7 ملک آپ یہ دیکھیں پیچھے ان کا اسرائیل کا نمبر 2 جو ہے یا بیسٹ فرینڈ جو ہے نو نیمز، وہ ان سے 30 میل دور ہے وہاں، اور وہاں پہ کوئی آئرن ڈوم نہیں ہے. کتنی کو روک لیں گے وہاں پہ؟ ابھی جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ ساروں کے پر کہہ رہے ہیں. سر بات یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں نا میں نے لیدر کے شوز پہننے ہیں یا میش کے شوز پہننے ہیں. میں تو اپنی پرواہ کر رہا ہوں. میں نے کس قسم کے شوز پہنے؟ میں نے تو یہیں رہنا ہے. امریکن نے تو پتہ نہیں کس کانٹیننٹ سے آ کے آپ کے ساتھ یہاں بات کرے گا، یہ لڑائی کرے گا، یہ دوستی کرے گا. میرے تو نیبرز ہیں، میں اس کا کیا کروں گا؟ کیوں حمزہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بڑھ رہی ہے پی جے کا سوال ہے حمزہ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میں یہاں پہ ایک چیز ریٹریٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر US اٹیک بھی کرتا ہے، امیڈیٹ ایشو جو ہے نا وہ صرف ان کی ریٹیلیشن کا نہیں ہے ایران کی، اٹ وڈ بی اے ریجنل اسپل اوور. اور مڈل ایسٹ جو ہے ہمیشہ ایک انٹر کنیکٹڈ سیکورٹی تھیٹرز کے تھرو ایسکلیشن جو ہے نا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ آیا وہ صرف اسرائیل لیبنان فرنٹ پہ ہو، عراق ایسٹرن سیریا فرنٹ پہ ہو جہاں US فورسز آلریڈی پریزنٹ ہیں، اسیمیٹرک ریٹیلیشن ہو. دیکھیں یہاں ڈرونز، راکٹس، ملیشیا ایکٹیویٹی ہو، ہمیشہ امپوز کرتا ہے یہ اس طرح کی کاسٹ وداؤٹ ٹریگرنگ اے فل کنونشنل وارفیئر. تیسری جو ہمیں جس پہ بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے وہ ڈیفینیٹلی، ایک تو آپ نے جس طرح مینشن کیا ریفیوجی اسپل اوور جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا پاکستان کے لیے. سیکنڈلی اگر ایک یہ سسٹینڈ ایئر کیمپین بھی ہوتی ہے پھر بھی جس طرح ہم نے کہا کہ ایک ریجنل ایکسپینشن ہو سکتی ہے. پھر جب میری ٹائم ڈسٹرپشن ہوتی ہے particularly the Strait of Hormuz, جہاں more than 20% of the oil movement is there, تب it could be definitely پاکستان کے لیے ایک گلوبل آئل پرائسز جب شارپلی انکریز ہوں گی پاکستان کی مارکیٹس کو ابھی بھی تو ہی ہیں $71 پر بیرل پہ پہنچ گیا. $5 تو انکریز ہوئی ہے نا. یہ دیکھیں دس از جسٹ دا تھریٹ آف وار ناٹ ایکچوئل فل بلون وار. نہیں یہ انہوں نے جب وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو 2 گھنٹے کے لیے بند کیا اس کے اوپر ساری ہلچل ہوئی ہے. جی جی بالکل. اس میں ہم آلسو وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ ریڈ سی کوریڈور اور یمن فیکٹر بھی ہمیں دیکھنا ہے جہاں کے شپنگ روٹس فردر افیکٹ ہو سکتے ہیں، گلوبل ٹریڈ اور انشورنس کی کاسٹ افیکٹ ہو سکتی ہیں. سو ایکچولی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ایکچوئل رسک جو ایٹ لیسٹ میں کہوں گی وہ مس کیلکولیشن کی ہے، ایک امیڈیٹ ٹوٹل وار کی نہیں ہے. دس از سم تھنگ دیٹ پاکستان نیڈس ٹو مینیج ویری ویری اسٹریٹجکلی. اٹ نیڈس ٹو میک شیور کہ یہاں پہ اپنی جو ہے نا ہم بارڈرس کو سیکیور رکھیں. اینڈ ابھی ہم اپنا ایک بالکل کلیئر سٹانس کر دیں کہ پاکستان ول نو لانگر بی اینی ونس پراکسی. ہمیں اپنے بارڈرز، اپنے انٹرسٹ سیکیور کرنے